انسان کو مرشد کی ضرورت کیوں پڑتی ہے جبکہ وہ عقل بھی رکھتا ہے اور قرآن بھی پڑھ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھپتا ہوا سوال کیا ہے آپ نے، کیونکہ فقیر زیادہ ہوں تو خانہ فقر میں بیٹھ کے آپ نے یہ سوال کیا ہے، اور اس کا جواب دینا تو میں بڑا ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ انسان عقل بھی رکھتا ہے اور قرآن پڑھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ پہلے تو میں اس بات کی آپ کی جو ہے نا تصدیق نہیں کر رہا، میں تردید کرنے لگا۔ ہر شخص صاحب عقل نہیں ہے، ہر شخص قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ اولین ہمیں اسی جگہ پر ہی ایک ہادی برحق کی ضرورت محسوس ہو جاتی ہے۔ اپنی زندگی میں جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں، یعنی میں روزمرہ کی زندگی کی بات کر لوں، میں ایک سمپل سی مثال اسی جگہ سے لینے لگا ہوں۔ یہ دنیا جہاں ہمارے لیے ایک ایگزامینیشن ہال ہے، وہاں اللہ بادشاہ نے بہت ساری مثالیں بھی یہاں ہمارے لیے رکھی ہیں۔ خود اللہ بادشاہ جی قرآن مجید میں جب ہمیں کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں تو وہ اس دنیا ہی سے مثالیں لے کے ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارا مشاہدہ اس دنیا کے حوالے سے زیادہ ہے۔ اللہ جی کوئی ایسی مثالیں استعمال نہیں کرتے یا سمجھانے کے لیے ہمیں وہ چیزیں اٹھا کے نہیں لاتے کہ جو ہمارے مشاہدے سے نہ گزری ہوں، اور ایک مافوق الفطرت ایک بات ہمارے سامنے رکھ دیں جنہیں ہم سمجھنے سے قاصر ہوں۔ جتنے بھی حجت خدا زمین میں آئے انبیاء کی میں بات کر لوں، علیہم السلام، ان سب پر سلامتی ہو، یہ بجائے خود ایک دلیل بن جاتے ہیں بہت بڑی۔ اللہ کی الہامی کتابیں جتنی بھی نازل ہوئیں، اللہ جی نے اپنا کلام جب بھی نازل کیا، اس کلام کے ساتھ اپنے اس کلام کو سمجھنے کے لیے ایک ہادی بھیج دیا۔ اگر یہ بات اتنی کافی ہوتی کہ جو اللہ کا کلام جو نازل شدہ ہے، جو اترا ہے، ہر کوئی شخص اسے خود پڑھ سکتا ہے اور اسے سمجھ بھی سکتا ہے، تو پھر میں تو سمجھتا ہوں پھر انبیاء کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ پھر تو ایک بار قرآن اترا، وہ آپ کو کتاب پکڑا کے چلا گیا، بس اسے پڑھتے رہیں، پھر ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے، مجھے یہاں امام زین العابدین علیہ السلام یاد آئے۔ آپ قرآن مجید کے حوالے سے ہی ایک بات کرتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ العبارۃ للعوام والاشارۃ للخواص واللطائف للاولیاء والحقائق للانبیاء۔ یہ قرآن ہے، اس کی عبارت عام لوگوں کے لیے ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں بھی کیٹیگرائز ہونا شروع ہو گئے لوگ۔ اس کی عبارت عام لوگوں کے لیے، العبارۃ للعوام والاشارۃ للخواص۔ اس میں چھپے اشارے جو کنائے ہیں وہ خاص لوگوں کے لیے ہے، وہ عموم کی سمجھ میں نہیں آتے۔ واللطائف للاولیاء، اس کی لطافتیں اولیاء کے لیے ہیں۔ والحقائق للانبیاء، اور اس کی حقیقت سے انبیاء آگاہ ہیں۔ اچھا، یہاں آپ ایک بات دیکھ لیں، یہاں انہوں نے بجائے خود ایک پیٹرن دے دیا، العبارۃ للعوام کہتے ہوئے والاشارۃ للخواص کہتے ہوئے۔ ہر عام کے لیے خاص رہنما ہے، ہر خاص کے لیے ولی رہنما ہے، ہر ولی کے لیے انبیاء رہنما ہے۔ یہ بجائے خود اللہ بادشاہ جی نے رہنمائی کا ایک سلسلہ رکھ دیا، حتیٰ کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں خدا نے ہمیں سمجھانے کے لیے وہ سورہ کاف کا وہ واقعہ، وہ جناب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام والا واقعہ جو ہے، موسیٰ کلیم اللہ، اپنے علم پر فخر تھا ان کو، تو انہوں نے جب یہ بات احساس کی کہ کامل انسان جو ہے وہ تو کامل ہوتا ہے، اسے ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، اسے تو کسی ہادی کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ جی نے پھر ان کو بھی احساس دلایا تھا کہ نہیں، اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب صاحب شریعت نبی ہونے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر کے پاس بھیجا گیا، اور جب وہ حضرت خضر کے پاس گئے اور انہوں نے کہا تھا حل اتبعک، کیا میں آپ کا اتباع کر سکتا ہوں؟ کس بات پر؟ وہی جو علم رشد آپ کو دیا ہے اس بات پر۔ تو جناب خضر نے اپنی گفتگو میں ایک بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، تو آپ نے کہا تھا آپ مجھے صبر پائیں گے؟ کہنے لگے ہاں تم صبر کر بھی کیسے سکتے ہو؟
جب تمہیں ایک بات کی خبر ہی نہیں ہے، تمہیں ایک بات کا علم ہی نہیں ہے، تو جس بات کا تمہیں علم نہیں وہ تمہارے سامنے ہونے لگے گی تو تم بے صبرے ہو جاؤ گے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بات کا احساس دلایا تھا۔ اگر آپ کو اپنے علم پر فخر ہے نا تو میں آپ کو ایک بات یاد دلا دوں، آپ کو ابھی بہت ساری باتوں کا علم نہیں ہے، اور ان باتوں کو جاننے کے لیے اللہ نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے۔ اب وہ باتیں جن کے متعلق خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ کو علم نہیں، خضر علیہ السلام کو علم تھا، ان باتوں کے سیکھنے کے لیے موسیٰ کلیم اللہ کو بھی ایک ہادی کی ضرورت پڑ گئی، تو اللہ بادشاہ جنہوں نے ہدایت دینے کے لیے بھیج دیا۔ میں نے کہا ہماری دنیا میں مثالوں کی میں بات کر رہا تھا، اپنی دنیا سے مثال ہم لیتے ہیں۔ کسی بھی چیز میں ایکسپرٹ ہونے کے لیے آپ کی جو سیلف ایجوکیشن ہے نا، یعنی آپ خود بخود جب کسی چیز کو لرن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آپ کو مہارت نہیں دیتی۔ اب کسی چیز میں مہارت تب ہی حاصل کر سکیں گے جب آپ کسی استاد کے پاس بیٹھیں گے، تو وہ آپ کی اب طلب علم کے حوالے سے آپ کی علم کی فیلڈ ہو، تو آپ کی ہنر کی فیلڈ ہو، تو کسی قسم کی، مجھے اپنے معاشرے میں کوئی ایک بندہ بھی بتا دینا جی، آپ کو آگ دکھا دی کہ میرے لیے باضابطہ طور پر یہ ایک خبر ہوگی اور ایک میرے علم میں اضافہ ہوگا، کوئی ایسا بندہ مجھے دکھائیے جس کے پاس مہارت ہے لیکن استاد کے بغیر ہے۔ میں اپنی زندگی میں آج تک کسی ایسے بندے سے نہیں ملا۔ یہ اصول بنایا ہے اللہ بادشاہ جی نے کہ جب بھی کسی چیز میں تم آگے بڑھنا چاہو تو اس کے لیے ایک ہادی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر کلام اللہ کی بات آپ کر رہے ہیں، کلام اللہ کی بات کریں کہ قرآن ہمارے پاس ہے، عقلیں تو ہر کسی کی برابر نہیں ہوتی ہیں رے بابا۔ آپ یہاں جتنے 20-50 آدمی بیٹھے ہیں تقریباً، یہاں اتنے آدمیوں کی آپ کی عقلیں سب کی برابر نہیں ہیں۔ اگر آپ عقل کی بات کر رہے ہیں کہ انسان کے پاس عقل تو ہے، تو اپنی عقل کے معیار پر وہ دین کو سیکھ سکتا ہے، تو میری ایک بات یاد رکھیے گا، یا 50 آدمیوں کی عقلیں الگ ہیں، اگر آپ کسی ہادی کو فالو نہیں کریں گے تو آپ 50 ہی اپنا الگ الگ دین بنا لیں گے۔ ہادی برحق کو، کسی رہنما کو، کسی مرشد کو فالو کرنے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ سب کے لیے وہی قانون خدا بندی ایک لا بن کے سامنے آتا ہے، وہ سب کے لیے برابری مساوات کی سطح پر، اس میں کسی چھوٹے بڑے کی تفریق نہیں کی جاتی، اس میں کسی چھوٹے کے لیے بھی وہی قانون ہے اور بڑے کے لیے بھی وہی قانون ہے۔ وہاں یہ ہمارے سیاسی نظام کی طرح نہیں ہے کہ بڑوں کے لیے الگ کر لیا گیا اور چھوٹوں کے لیے الگ لا جو الگ کر لیا گیا۔ چرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا تھا کہ اقوام سابقہ ہی تباہی کی ایک وجہ یہ بھی بنی تھی کہ ان کے وہ اپنے سرداروں کے لیے قانون الگ رکھتے تھے اور غلاموں کے لیے قانون الگ رکھتے تھے۔ یہ بات کس نے بتائی ان کو کہ تمہاری تباہی کی وجہ یہ بنی کہ تمہارے سرداروں کے لیے قانون الگ تھا، تمہارے جو کمتر لوگ تھے، جو غلام لوگ تھے، ان کے لیے قانون الگ تھا۔ یہ بھی ایک ہادی برحق نے بتائی۔ اگر ہادی موجود نہ ہو تو پھر معاشرے میں بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ کلام اللہ کو، کلام رسول کو سمجھنے کے لیے ہمیں ہر حال میں، مرشد کا معنی ہوتا ہے ہدایت دینے والا، وہ جس کے ذریعے سے آپ کو ہدایت ملے۔ مرشد کے بغیر کسی صورت بھی کسی بات کو، کسی معاملے کو سمجھنا ناممکن ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ بغیر مرشد کے زندگی گزاری جا سکتی ہے، ہم خانہ فقر والے بڑے اسٹرکٹ ہیں اس حوالے سے۔ ہم کیا کرتے ہیں، جس کا کوئی مرشد نہ ہونا اس کا شیطان مرشد ہوا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر وہ اپنی خواہشات کا اتباع کرتا ہے، پھر جو وہ چاہتا ہے نا وہ اس کے مطابق کرتا ہے، حالانکہ یہ تو ہونا نہیں چاہیے۔ مرشد کی ذمہ داری ہے کہ جو حکم ہے وہ کرنا ہے، تم اپنے طور پہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں چل سکتے۔ اگر جو بغیر مرشد کے چلے گا، ہم اس لیے کہا کہ جس کا کوئی مرشد نہیں اس کا شیطان مرشد ہوتا ہے، جو ایک ہادی برحق کے، ایک مرشد کے بغیر چلے گا تو اپنی نفسانی خواہشات کا قیدی ہو کر اس کے اتباع میں چلے گا، اور اس کی اصلاح کی گنجائش بالکل ممکن نہیں۔